کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جو اسپتال والے ہیں وہ پیسہ بنانے کے پیچھے آپریٹ کر دیتے ہیں۔ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ وہ اتنی پینز بیئر کر سکے، اپنی وش کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ملٹیپل سیکشنز ہو رہے ہیں، تو پیشنٹ جو ہے وہ رسک جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل آپ جو ہے وہ ہمارا سیزیرین پلان کر دیں۔ ہمارے پاس اکثر پیشنٹس لے کر ہی اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں آئے جاتے ہیں کہ جو ہے ان کو مینیج کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ ناظرین، اگر آج بات کی جائے خواتین کے حوالے سے، اکثر جگہوں پہ ان کے ساتھ کافی زیادتی کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم کا نظام ہو، طب کا نظام ہو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو معیار ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہیرا موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل جو حاملہ خواتین جب جاتی ہیں اپنا آپریٹ کروانے یا ان کا جو سی سیکشن والا معاملہ ہوتا ہے اس میں کیا ان کے ساتھ انصاف ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جو اسپتال والے ہیں وہ پیسہ بنانے کے پیچھے آپریٹ کر دیتے ہیں، اور جو نیچرل بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی بجائے آپریٹ کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر ہیرا سے پوچھتے ہیں، ماہر ہیں اس حوالے سے، تاکہ پتہ چلے کیا ہماری جو آج کی بیٹیاں اور جو مائیں ہیں وہ اس مشکل سے اور وہ اس کڑے امتحان سے بچ سکتی ہیں۔ ان کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا، آج کل تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو خواتین ہیں ان کا آپریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ تو ٹھیک ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گی، کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا اسپتال پیسہ بنانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں ملٹیپل فیکٹرز جو ہیں وہ رسپانسیبل ہیں۔ نمبر 1 پیشنٹ فیکٹرز ہیں، نمبر 2 ہاسپٹل فیکٹرز ہیں، اور نمبر 3 ڈاکٹرز فیکٹرز ہیں۔ تو یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں وہ ایکولی جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کسی سائٹ پہ جو ہے سب سے پہلے اگر ہم پیشنٹ فیکٹر پہ بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ وہ اتنی پینز بیئر کر سکے، تو ان کی اپنی وش کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ملٹیپل سیکشنز ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رسک لینے کے چانسز جو ہیں ہماری سوسائٹی میں کم ہو گئے ہیں، تو پیشنٹ جو ہے وہ رسک جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل آپ جو ہے وہ ہمارا سیزیرین پلان کر دیں۔ ڈاکٹرز فیکٹر پر اگر ہم آئیں تو ڈاکٹرز کو میڈیا نے جو جس طرح سے لاسٹ فیو ایئرز میں کوٹ کیا ہے، تو ڈاکٹرز میں بھی ایک فیئر ہے کہ وہ خود بھی جو ہے کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے، کیونکہ پیشنٹس کے اندر اتنا زیادہ ایگریشن ہے کہ وہ ہر غلطی کو ڈاکٹرز کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انہیں بتایا جاتا ہے ساتھ ساتھ ہم کنسنٹ اینڈ کاؤنسلنگ جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں، لیکن سٹل جو ہے وہ تھوڑا سا بھی کوئی ڈسٹریس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹرز کی نیگلیجنس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اکثر پیشنٹس لے کر ہی اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں آئے جاتے ہیں کہ جو ہے ان کو مینیج کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سم ٹائمز اینڈ سٹیج پر وہ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں پیشنٹ 100% جو ہے وہ اوکے چاہیے، تو اس طرح سے پاسبل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ ان کے اندر اتنا زیادہ ایگریشن آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہاسپٹل انتظامیہ کی غلطی ہے یا پھر یہ اون ڈیوٹی ڈاکٹرز نے ہی جو ہے وہ غلط ٹریٹمنٹ کی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ جو عام لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سیزیرین یا جو آپریٹ والا معاملہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، تو جو عام لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپتال کمانے کے سلسلے میں ایسے کام کرتے ہیں۔ کیا ایسے ہاسپٹلز موجود ہیں ہمارے لاہور میں جو اس کمانے کے عوض آپریٹ کر دیتے ہیں؟ اس طرح کے ہاسپٹلز بھی موجود ہیں اور اس طرح کے فیو ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، بیکاز ایک سیزیرین میں جو ہے آپ کو اتنی جو ہے وہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، 1 آور کا پروسیجر ہوتا ہے اور آپ پیشنٹ بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے، آپ امیڈیٹلی جو ہے وہ بیبی آؤٹ کر کے آپ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور پیشنٹ اور اٹینڈنٹ سب لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں کریٹیکل مانیٹرنگ ہوتی ہے اور اس میں آپ جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پروگنوسس کیا جو ہے وہ نکلے گا، تو اس میں
24 سے 48 آورس 72 آورس کئی دفعہ پرولونگ لیبر میں بھی پیشنٹس چلے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ پیشنٹ بھی ڈسٹریس میں جاتا ہے, اٹینڈنٹس بھی ڈسٹریس میں جاتے ہیں, اور ڈاکٹرس کو بھی جو ہے وہ مطلب ایک ڈسٹریس ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ٹائم کنزیومنگ اور اتنا زیادہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں اسٹے کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. اتنی دیر میں 12 to 24 آورس کے اندر ڈاکٹرز اب ملٹیپل ہاسپٹلس میں وزٹ کر کے وہاں پہ 10-20 سیکشنز بھی کر لیتے ہیں, جتنے ٹائم میں ایک پیشنٹ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. تو کئی ڈاکٹرز اس طرح سے پریفر کرتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہر ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اس طرح سے پریکٹس نہیں کر رہا. آخر میں بتائیے گا, جو خواتین یا جو لڑکیاں ہیں اس پروسیس سے گزرتی ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ وقت کے ساتھ اپنی خوراک اچھی کریں, یا وہ سیزیرین اور جو نیچرل برتھ ہے وہ وہاں پہ کنفیوز ہوتی ہیں, ان کو کوئی مشورہ آپ دے دیں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ان کو فرسٹ آف آل ایز سون ایز پریگنینسی ڈائگنوز ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ امیڈیٹ جو ہے وہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں آ کے جو ہے وہ کنسلٹ کریں ڈاکٹر کے ساتھ, اور جو ہے وہ اگر اسموتھلی اس پروسیجر کو لے کے چلیں گی تو کمپلیکیشنز جو ہیں وہ کم ہوں گی, تو ان کو بھی فیئر کم ہوگا. لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل آنے سے گھبراتے ہیں اور وہ اسٹارٹنگ سے جو ہے نا فالو اپ نہیں کرتے, جس میں جو ہے وہ ان کو بھی مشکل ہوتی ہے اور پھر آگے ان کو مینیج کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ خوراک اور سپلیمنٹس کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ سپلیمنٹس تو انڈیکیٹڈ ہے ڈیفینیٹلی, ایک نارمل بندے میں بھی کافی ڈیفیشنسیز ہیں, جیسا آج کل کی ہماری جو ہے فوڈ انٹیک ہیبٹس ہیں اس کے اندر ہماری ڈائٹ کافی نیوٹرینٹس میں ڈیفیشینٹ ہے, تو ان کو ملٹی وائٹامنس تو ریگولرلی یوز کرنے ہی چاہیے. تو اس کے علاوہ لیکن اسٹل آپ کہہ نہیں سکتے کہ ویجائنل برتھ جو ہے وہ ہر پیشنٹ میں اگر وہ اتنی ہیلدی ڈائٹ بھی لیتا ہے تو اس میں ہو سکتی ہے. یہ اسی ٹائم پہ آپ کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے جس ٹائم پر پیشنٹ لیبر میں جاتی ہے. ڈاکٹر ہیرا سے ہم نے آپ کی ساری بات کروائی, اور ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ جو ہماری عوام ہے اس تک یہ نالج پہنچے کہ کس طرح آج کل کی جو خواتین ہیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں غلطی پیشنٹس کی بھی ہے, ڈاکٹرز کی بھی ہے. لیکن ہاں اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو آپریشنز ہیں برتھ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور یقیناً وہ ایک ہیلدی جو فیمیل ہے اس کے لیے اتنے بہتر نہیں جتنی ایک نیچرل برتھ ہے. ڈاکٹر ہیرا سے آپ کو ملوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچے اور آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح آپ اپنی بیٹی یا بہن کو ایک اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں, ان کی ڈائٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں, تاکہ آنے والے بچے اور اس عورت کے لیے آگے کوئی مشکل نہ آئے. اپنے میزبان عمر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.